نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے، اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے، صدیق کا رتبہ کیا سمجھیں، فاروق کی عظمت کیا جانے، اللہ اللہ قسمت کے دھنی داماد نبی عثمان غنی، اللہ اللہ قسمت کے دھنی داماد نبی عثمان غنی، کیا بیت رضوان یاد نہیں، یہ ان کی فضیلت کیا جانے۔ یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اس نام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں، یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اس نام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں، جو سینے پیٹنے والے ہیں شیروں کے شجاعت کیا جانے۔ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے موقع میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور آخری شعر اور آپ کے لیے تحفہ، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسعود صحابہ، شان صحابہ، شہداء ناموس صحابہ۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور رہے گے، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس یا خالد ٹاؤن میں اپنے دوستوں کی دعوت پر بھائی قاسم بٹ صاحب، بھائی اعجاز صاحب اور دوسرے رفقا اور بھائی معین اجمل صاحب کی رفاقت میں چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک علم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے بہت سے شعراء، بہت سے نعت خواں، بہت سے مقررین، بہت سے شعلہ نوا خطیب آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہوں گے، سیاست پر بھی بات آپ سن چکے ہوں گے، تو آخر میں نام ان کا آئے گا، آخر میں بات ان کی ہوگی جو میرے محمد کے غلام ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو نبی کی خلافت کے بعد نبی کی نبوت کے وارث ہیں، نبی کے بعد خلافت کے وارث ہیں، میرے نبی کے کلمے کے وارث ہیں، میرے نبی کی نماز کے وارث ہیں، میرے نبی کے جہاد کے وارث ہیں، میرے نبی کے بدر و احد خندق و خیبر تبوک و یرموک
العشیرہ پیر معونہ حمراء الاسد کے وارث ہیں. آج بات انہی کی ہوگی جنہوں نے میرے نبی کو دیکھ کر قرآن پڑھا, جنہوں نے میرے نبی کو دیکھ کر قرآن سیکھا, جنہوں نے میرے نبی کو دیکھ کر نماز کے سجدوں میں اپنی جبینوں کو آباد کیا, جنہوں نے میرے نبی کو دیکھ کر آقائے دو جہاں کو دیکھ کر بدر الدجا, شمس الضحیٰ, آفتاب ہدا, نور ہدا, سرفراز رضا, تاجدار غنا, سید ذیشاں, روح گلستہ, شمع فیروزہ, صاحب کون و مکان, جانشین عبداللہ, جگر گوشہ آمنہ, امام حرم, حکمران عرب, قائد انسانیت, فخر کونین, صاحب کون و مکان, سید الاولی, سید الاخرین, اکرم الاکرمی, شفیع المسلمی, راحت للعاشقین, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, وجہ کائنات, مقصود کائنات, وحدت کائنات, عطرت کائنات, مودت کائنات, کردار کائنات, گفتار کائنات, للکار کائنات, یلغار کائنات, ہمت کائنات, قوت کائنات, جرت کائنات, استقامت کائنات, فصاحت کائنات, بلاغت کائنات, حسن کائنات, جمال کائنات, کمال کائنات, مسکراہٹ کائنات, رحمت کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر چلنا سیکھا, آقا کی انگلی پکڑ کر قرآن کے سجدوں میں, قرآن کی جبینوں میں, قرآن کے انوارات میں, قرآن کی برکات میں جانا سیکھا. دنیا نے وہ منظر دیکھا, اللہ رب العزت نے نبیوں کو چنا میرے محمد کے لیے, آقا دو جہاں کو بھیجا. اب آقا کو جس کے حوالے کیا وہ صداقت میں اعلیٰ بنے, وہ عدالت میں اعلیٰ بنے, وہ حیا میں اعلیٰ بنے, وہ سخا میں اعلیٰ بنے, وہ جرت میں اعلیٰ بنے, وہ ہمت میں اعلیٰ بنے, وہ محبت میں اعلیٰ بنے, وہ سیادت میں اعلیٰ بنے, وہ سیاست میں اعلیٰ بنے. میں آگے بڑھ کے یوں کیوں نہ کہوں, وہ ایسے بنے کہ کوئی بنو تیم سے آیا, کوئی بنو عدی سے آیا, کوئی امیہ سے آیا, کوئی قریش سے آیا, کوئی صہیب سے آیا, کوئی روم سے آیا, کوئی فارس سے آیا, کوئی فارس سے آیا, کوئی حبشے سے آ کر محمد کے قدموں کا غلام بنا. میں نے کہا جس کے قدموں میں آئے اس کے قدموں کی برکت تو دیکھیے. اگر وہ بلال کو دیکھیں اس کے قدموں کا زینت اللہ رب العزت آسمان جنت کو بنا دے. اگر کوئی اس کے قدموں میں کھڑا ہو کر بدر و احد, خندق و خیبر میں اپنی جاہریت کے ہنر اور جوہر دکھائے, اللہ رب العزت سچا بھی انہی کو کہے, عدل والا بھی انہی کو کہے, حیا والا بھی انہی کو کہے, جرت والا بھی انہی کو کہے, اور دنیا کو بتائے اگر محمد آئیڈیل ہے, اگر محمد کے بعد اگر کسی کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے, اگر کسی کو حقیقی محمد کی تصویر دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو. لڑتے ہوئے بھی یہ محمدی ہوں گے, قرآن پڑھتے ہوئے بھی یہ محمدی ہوں گے, سجدوں میں جاتے ہوئے بھی یہ محمدی ہوں گے, نبی کا نام لینے میں یہ محمدی ہوں گے, جان نچھاور کرنے میں بھی یہ محمدی ہوں گے, ختم نبوت کا عزم لے کر چلنے میں بھی یہ محمدی ہوں گے, نبی کے افکار کو پہنچانے میں بھی یہ محمدی ہوں گے, نبی کی الغار کو بتانے میں بھی یہ محمدی ہوں گے, نبی کی گفتار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی یہ محمدی ہوں گے. میں نے کہا پھر پتا چلے گا جو محمد والے ہیں وہ محمدی بنیں گے. وہ 1400 سال پہلے کے ہو تو وہ صحابی بنیں گے, اگر 1400 سال بعد والے ہوں تو وہ سپاہ صحابی بنیں گے. وہ بھی اعلیٰ نظر آئیں گے, یہ بھی اعلیٰ نظر آئیں گے, وہ بھی جوانیاں لٹائیں گے, یہ بھی جوانیاں لٹائیں گے, ادھر بھی جوانیاں لٹا کر جنت قریب نظر آئے گی, ادھر بھی جوانیاں لٹا کر جنت کی خوشبو چلی آئے گی. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, جماعت صحابہ, بلند آواز سے یار, بلند آواز سے, افکار صحابہ, گفتار صحابہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا پھر مجھے یوں کہنے دیجئے کہ میں نے ایک قرآن پاک کے بعد حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی. میرے رب کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں خیر القرون کرنی, اکثر مجمع طلباء اور علماء کرام کا ہے, عام عوام کا ہے. اس حدیث کا مفہوم میں نے اپنے اکابر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ خیر القرون کرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. ایسے نہیں, بلند آواز سے, آخر تک جو جیالہ بیٹھے ہے صرف وہی بولے گا. سب سے بہترین زمانہ کس کا زمانہ؟ میرے نبی کا. کس کا؟ ایسے نہیں, بلند آواز سے, ذرا جوش کے ساتھ, ذرا ہمت کے ساتھ.
میں نے کہا آقا آپ کا صرف زمانہ ہی بہترین نہیں، میں نے آپ کی مسکراہٹ کو نبی کے صحابہ کے چہروں پہ دیکھا، وہ بھی بہترین نظر آئی۔ میں نے آپ کے جہاد کو بدر و احد خندق و خیبر میں دیکھا، مجھے وہ بھی بہترین نظر آئے۔ میں نے آپ کے حسن کو خباب ابن عدی کے چہرے پہ دیکھا، حضرت دہیہ کلبی کے چہرے پہ دیکھا، حضرت حذیفہ سہیمی کے چہرے پہ دیکھا، مجھے آپ کا حسن بھی بہترین نظر آیا، مجھے آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی بہترین نظر آیا۔ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میرے نبی تو مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہونے کے بعد اٹھے اور مدینہ میں پہنچے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق و خیبر تبوک و یرموک میں گئے، بیر معونہ میں گئے، حمراء الاسد میں پہنچے، صرف جہاد میں اترے، نبی دو شہروں کے علاوہ کہیں نہیں گئے۔ تو پھر پتا چلا کہ مکہ شہر بہترین، مکہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، مدینہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ان میدانوں میں اترنے کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ لیکن یہ بات میرے دل میں اتری نہیں، میرے دل میں ہضم نہیں ہوئی، میرے پیٹ میں ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے اکابر سے پوچھا، میرا پیغمبر تو بدر الدجا ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کا محبوب ہے، صرف مکہ کا زمانہ بہترین کیسے ہو، صرف مدینہ کا زمانہ بہترین کیسے ہو، صرف جہاد کے میدان بہترین کیسے ہو؟ میں نے اپنے والد مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید سے سوال کیا کہ مجھے نبی کی اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ آیا۔ وہ فرمانے لگے آؤ میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا بتائیے۔ انہوں نے کہا خیر القرون کرنی، نبی فرماتے ہیں خیر کا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میں نے کہا اس میں کون سی بات سمجھنے کی ہے؟ میرے والد نے کہا اس میں ایک لفظ ہے کرنی۔ کیا لفظ ہے؟ بلند آواز سے کیا لفظ ہے؟ کرن کا مطلب ہے زمانہ، طلبہ جانتے ہیں، نی کا مطلب ہے میرا، میرا زمانہ بہترین۔ میں نے کہا ابا جان سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے اس کرنی کو ذرا چھیڑو گے تو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا۔ وہ فرمانے لگے نبی فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اب اس کرنی میں جو کاف ہے یہ صدیق اکبر کی ہے۔ ایسے نہیں بلند آواز سے۔ اس کرنی میں جو کاف ہے یہ صدیق اکبر کی ہے، اس کرنی میں جو راہ ہے یہ عمر فاروق کی ہے، اس کرنی میں جو نون ہے یہ عثمان ذی-النورین کی ہے، اس کرنی میں جو یا ہے یہ علی المرتضی شیر خدا کی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں خیر کا زمانہ میرا زمانہ، صدیق کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، عثمان کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، علی کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں رکا، میں نے کہا سعد کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، سعید کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، ابو ذر کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، عبد الرحمن کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، عبیدہ کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، حبشے کے کالے بلال کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ میں ایک اور قدم آگے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں پوری جنت کے بادشاہ حسین ابن علی کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے، اور پوری دنیا کے بادشاہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے میرے نبی کی برکت ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اور ایسا شعور آیا آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے والد کہتے ہیں اللہ کے قرآن کی ایک آیت دلیل ہے، اللہ کے قرآن کی ایک سورت فتح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ وہ صحابہ جن کی مثالیں تورات میں ہیں انجیل میں ہیں۔ ذرا سبحان اللہ کہیں تو آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں، ذرا بلند آواز سے۔ ضیاء الرحمن فاروقی شہید فرماتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، تورات کو پڑھا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ آج ہمارے لوگ ہیں جو قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ میں اکابر ان کو جانتا ہوں جنہوں نے قرآن کی برکت سے تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، پہلے نبیوں پر آنے والے صحیفوں کو پڑھا۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ کس پہ؟
سارے مل کر کس پہ؟ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہونا تو یہ چاہیے جس کی کتاب اسی کا تذکرہ، جس کی کتاب اسی کا ڈنکا، اسی کی عزت، اسی کی عظمت، اس کے رفقا کی محبت۔ میرے والد کہتے ہیں میں تورات پڑھ کے حیران رہ گیا کہ تورات اتری تو موسیٰ پہ ہے، لیکن اس تورات کے سینے میں پڑا تو 13 مرتبہ حضرت موسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے زبور کو پڑھا، زبور جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے جس کی کتاب اسی کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زبور کو پڑھا، حیران رہ گیا کہ زبور کتاب میں 7 مرتبہ داؤد کے صحابہ کا ذکر ہے اور 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے انجیل کو پڑھا، جو آج عیسائی پوری دنیا میں موجود ہیں، دعوے دار ہیں، آج بائبل کے پیروکار ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے انجیل کو پڑھا جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب انجیل کے اندر میں نے دیکھا کہ 9 مرتبہ عیسائیوں کا ذکر، حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا اور اسی انجیل میں 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ تو پھر قرآن کی یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد کے صحابہ تو وہ ہیں جو سارے صحیفوں میں بھی ہیں، ساری کتابوں میں بھی ہیں۔ میں نے کہا پھر میں نے آگے بڑھ کے مولانا نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، وہ فرمانے لگے کہ قرآن پاک کی 750 آیات میں محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ میں نے کہا میں صحابہ کے سینے میں دیکھتا ہوں، اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، میں قرآن کے سینے میں دیکھتا ہوں، مجھے محمد کے صحابہ نظر آتے ہیں، مجھے محمد کے صحابہ نظر آتے ہیں۔ میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، بات ختم کر دیں گے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں سیلاب آیا، اللہ اس آفت سے سارے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آج تک لوگ اس سے متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی داد رسی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ سیلاب آیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہاں پہ نماز معاف ہو گئی؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے سارے مل کر بولیں گے۔ روزہ معاف ہو گیا، جہاد معاف ہو گیا، زکوٰۃ معاف ہو گئی، عشر معاف ہو گیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون کبھی بھی بدلتا۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے میرا دعویٰ ہے، اللہ کا قانون اگر ہو، سامنے محمد آ جائیں، سامنے آقا آ جائیں تو قانون بدل جاتا ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا نبی نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ہم میں سے کوئی کر سکتا؟ نبی نے دیکھا سورج جگہ تبدیل کر گیا، نبی بکریوں کو دیکھیں دودھ اتر آئیں، کھجوروں کو دیکھیں وہ پکتی نظر آئیں، انگلیوں کو پیالے میں ڈالیں 1400 صحابہ پانی پی جائیں۔ ابو ہریرہ آئے، آقا میری اماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہریرہ کدھر بھاگتے ہو؟ دعا کا مجھے کہتے ہو، بھاگتے کہیں اور ہو؟ وہ کہنے لگے آقا میں بھاگ کر دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا ہدایت پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دعا کر لی، ہریرہ گھر گئے اور واپس بڑی خوشی سے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں ہریرہ کی بنیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے آقا میں نہیں پہنچا، ہدایت پہلے پہنچ گئی۔ میں نے کہا میرے پیغمبر وہ ہیں۔ حضرت شیمہ کہتی ہے کہ آمنہ کے در یتیم جب میرے قدموں میں، میری جھولی میں نہیں تھے، تب میں زمین پر قدم رکھتی تو پتھریلی زمین کی وجہ سے میرے قدم زخمی ہو جاتے، میں میدان میں نکلتی تو سورج کی تپش میرے دماغ کو کھا جاتی، میں گلیوں میں نکلتی تو پتھریلی زمین مجھے تنگ کرتی، میں کنویں کی طرف جاتی تو پہلے لائن میں لگتی، پھر ڈول اٹھاتی، پھر کنویں میں ڈالتی، بڑی مشقت سے نکالتی، لیکن اللہ کا کرم ہوا آج محمد میری گود میں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد کو اٹھایا، گلی میں نکلی، ابھی زمین پر قدم رکھا، وہ روئی کی طرح نرم نظر آئی۔ کہتی ہے میں آگے بڑھی، مجھے یوں لگا کہ زمانے کے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر جھک جھک کر مجھے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔
پہلے مجھے تپش لگتی سورج کی، آج میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو رحمت کا سایہ مجھ پر رحمت کا سایہ کر کے کھڑا ہے۔ کہتی ہے پہلے میں لائن میں لگتی، اپنی باری کا انتظار کرتی، پھر میں کنویں میں اپنے ڈول کو ڈالتی، بڑی مشقت سے نکالتی۔ آج آمنہ کلال میری جھولی میں ہے، لائن بھی کوئی نہیں آئی، کنواں بھی کوئی نہیں آیا۔ محمد کی برکت دیکھیے، ابھی کنواں نہیں آیا، کنویں کا پانی پہلے نکل کر میرے قدموں کو چومنے کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں واپس لوٹ رہا ہوں، میں نے کہا اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، لیکن جب اللہ کا محبوب سامنے ہو تو چاند بھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج بھی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں، جب اللہ کے قانون کے سامنے محمد ہو تب بھی قانون بدل جاتا ہے۔ اگر محمد کا صحابی ہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، میرے آقا کا صحابی ہو تب بھی قانون بدلتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا پیچھے سفر کروانا چاہتا ہوں۔ روزہ شروع ہو چکا ہے، روزہ، بلند آواز سے، تھک گئے ہو؟ ابھی تو 25 منٹ ہوئے ہیں، تھک گئے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ میرے ایک بزرگ دوست جو ہیں وہ ایسے ہاتھوں سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہاتھوں سے کی بجائے زبان سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں بتا رہا تھا کہ جب اللہ کے قانون کے سامنے صحابی ہو تب بھی اللہ کا قانون بدل جاتا ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں یوں جواب دوں گا۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت بسرا بن عباس۔ کیا نام ہے؟ بلند آواز سے سارے مل کر، نبی کے صحابی کا نبی کا نام لینا ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لینا بھی ثواب ہے۔ میں نے بول دیا، اب آپ بھی سنا دیجئے۔ حضرت بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزدور ہیں۔ آج لاہور کا سیٹھ بھی کہے گا میں مزدور ہوں، آج پی سی کا مالک بھی کہے گا میں مزدور ہوں، آج موٹر وے کا ٹھیکیدار بھی کہے گا میں مزدور ہوں، آج بڑے سے بڑے پلازے کا آنر بھی کہے گا کہ میں مزدور ہوں۔ لیکن حضرت بسرا حقیقی مزدوری کرتے ہیں، وہ مدینہ کی گلیوں میں لوہا کوٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے، لوہا کوٹتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل مزدوری یہی ہے کہ ایک دوپہر کا وقت ہو، عرب کی گرمی ہو، اوپر سے لوہا بھی گرم ہو، ہتھیار بھی زور سے چلانا ہو، اسی حالت میں روزہ بھی ہو، اسی حالت میں روزہ بھی ہو، کیفیت کیا بنے گی؟ حضرت بسرا بن عباس میرے نبی کے پیارے لاڈلے صحابی ہیں، سارا دن مزدوری کی، واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے، مغرب کی نماز ادا کی تو پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ میں نے کہا وہاں پہ چاند نظر آتا تھا تو خوشیوں سے نہال ہو جاتے تھے، یہاں پہ چاند نظر آتا ہے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک مجھے نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب اج اللہ تعالیٰ کو ایک دعا کر دے ہو۔ میں نے کہا کیا دعا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ جو عید کا چاند ہے نا، یہ ہر 3 مہینے کے بعد آ جایا کرے۔ تو میں نے کہا چاند رمضان کے کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا وہ اللہ سے دعا کر دیں کہ وہ ہر 3 سال کے بعد آئے۔ میں نے کہا یہی ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے کہ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ نیکیوں کے خزانے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم پھر بھی نہ شکرے ہیں، وہ پھر بھی شکر گزار ہیں۔ حضرت بسرا بن عباس مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ حضرت بسرا بن عباس خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ اصول سمجھیے کہ جب روزہ شروع ہوا اس وقت روزے کی سحری اس وقت نہیں تھی جس وقت آج ہم کرتے ہیں، کہ جب حضرت بسرا بن عباس روزہ رکھا کرتے تھے اس وقت سحری کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد، عشاء کی نماز صحابہ پڑھتے، تراویح پڑھتے، وتر پڑھتے، سحری کھا لیتے، ساری رات کا بھی روزہ، اگلے سارے دن کا بھی روزہ۔ ہوا یوں کہ ساری رات کا روزہ ہے۔ حضرت بسرا بن عباس نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے آؤ۔ سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
बीवी को लाने में ताखीर हुई होगी या अल्लाह ने उसूल बदलना था। हजरत बुसरा बिन अब्बास बिस्तर पर लेटे, आंख लग गई, सारे दिन की थकावट है, सो गए। जो उस वक्त आंख खुली जब अजानें हो चुकी हैं, आंखों में आंसू हैं, उठकर बीवी से कहने लगे तूने अच्छा नहीं किया, आज पहले रोजे की सहरी थी, तूने नहीं खिलाई, मैंने तो ताजा कमा के बच्चों को खिलानी है, मैंने तो लोहा कूटना है, मैंने तो शिद्दत वाला काम करना है, मेरा वजनी मजदूरी वाला काम है, अब मैं दिन कैसे गुजारूंगा। बीवी जो सहाबिया थी कहने लगी आज फिर कैसे जाओगे। वो कहने लगे रोजा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 8 पहरा रोजा रख के मैं मैदान में उतरूंगा, सारा दिन मजदूरी करूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करूंगा। मैंने कहा आज के हमारे दस्तरखान पे 30 किस्म के खाने और मशरूबात ना हो, हम दस्तरखान पर बैठते नहीं हैं। मैं सहाबा पर कुर्बान जिनके दस्तरखान पर 2 खजूरें और 1 लस्सी का गिलास है, हम सारे दस्तरखान में से थोड़ी थोड़ी चीजें खाते हैं, फिर भी नाशुक्रे बन के खड़े रहते हैं। लेकिन मैं मोहम्मद के सहाबा के कदमों पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, तो 2 खजूरों और 1 लस्सी के गिलास को पीते भी चले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते चले जाते हैं। 8 पहरा रोजा रख लिया, दोपहर को सूरज की तपश सर पे पड़ी, मस्जिद नबी के बाहर लोहा कूटते हुए बेहोश होके गिर पड़े। सहाबा ने उठाया, घर ले गए। किसी सहाबी ने कहा रोजा खोल लो, अल्लाह नाराज नहीं होंगे, तुम्हारा तो मसला असली है, तुम तो बीमार हो। हजरत बुसरा बिन अब्बास ने कहा रोजा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा यहाँ पे बैठने वाला हर बंदा अपने गिरेबान में झांके, अभी सर में दर्द शुरू भी ना हो रोजा छोड़ देते हैं, अभी पेट के अंदर भूख की तपश भी ना हो रोजा पहले छोड़ देते हैं। हजरत बुसरा बिन अब्बास ने कहा रोजा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सहाबी ने मजाकन कहा कि अगर तू इस रोजे की हालत में मर गया तो की बनेगा। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे अगर रोजा पूरा हुआ तो गाजी बनूंगा, इसी रोजे की हालत में जान चली गई तो शहीद बन जाऊंगा, और मुझे ये दोनों हालतें मंजूर है। अल्लाह ने गाजी बना दिया। मगरिब की नमाज आज दूसरा दिन है, मस्जिद नबी में अदा की, ईशा की नमाज भी मस्जिद नबी में अदा की, सजदे में थे कि आंख लग गई। आज दूसरा दिन है, 48 घंटे होने को हैं, आंख लगी तो उस वक्त खुली जिस वक्त आज हम रोजा रखते हैं, जिस वक्त आज हम सहरी खाते हैं। हजरत बुसरा बिन अब्बास हड़बड़ा के उठे, भाग कर अपने घर गए, अपनी बीवी से कहा जल्दी करो सहरी ले आओ। बीवी ने कहा मैं मोहम्मद की सहाबिया हूँ, इस वक्त तो रोजे का वक्त ही खत्म हो चुका, सहरी का वक्त ही खत्म हो चुका, मैं ये जसारत नहीं कर सकती, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकती कि अल्लाह के कानून में टांग अड़ाऊं। वो कहने लगे तुम सहरी ले आओ, मैं मोहम्मद को खुद ही जवाब दे लूंगा। उन्होंने सहरी पेश की। हजरत बुसरा बिन अब्बास ने वहां पे सहरी खाई, उस वक्त जिस वक्त आज हम सहरी खाते हैं। वहां से उठे, अजानें हो रही थी, मस्जिद नबी में चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर के दरबार में बैठकर झर झुकाया हुआ है, आंखों से आंसुओं की झड़ी जारी है। अल्लाह के नबी ने पूछा ऐ मेरे बुसरा तुझे क्या हुआ, सुबह सुबह रोते जो आया है। हजरत बुसरा बिन अब्बास ने 48 घंटे पहले की रूटीन बता दी। ऐ अल्लाह के लाडले पैगंबर कल भी भूखा सोया, रोजे की हालत में बेहोश हो गया, आज ये हुआ, आज अभी सहरी खा के आया हूँ। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना कि अल्लाह के कानून में छेड़खानी की है, अल्लाह के कानून में अपना अमल ला के रखा है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। तंबीह करने वाले हैं, लब हिलाने वाले हैं, गुस्सा दिखाने वाले हैं, डांट पीट करने वाले हैं। अभी नबी ने लब नहीं हिलाए कि जन्नत से जिब्राइल दुनिया में तशरीफ ले आए और आकर कहने लगे अल्लाह के महबूब। अल्लाह फरमाते हैं आज बुसरा को कुछ कहने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह के नबी की बात सुनकर जिब्राइल ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि दुनिया को कह दो, मोहम्मद को बता दो कि अल्लाह ने आज मोहम्मद के सहाबी की वजह से उसूल ही बदल दिया। आज के बाद सहरी का वक्त वही होगा जो आज बुसरा बिन अब्बास का था। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, सहरी का वक्त वही होगा जो आज बुसरा बिन अब्बास का था। मैंने कहा मेरे नबी ने कहा होगा कि दुनिया वालों क़यामत की सुबह तक रोजेदार रोजा रखते रहेंगे, इसी वक्त में सहरी खाते रहेंगे और हजरत बुसरा बिन अब्बास की सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे। मैंने कहा फिर मुझे यूं कहने दीजिए
کہ ہم سجدے میں جائیں تو نمازی بنے، رکوع میں جائیں تو نمازی بنے، ہم نمازیں پڑھیں تو نمازی بنے، روزہ رکھیں تو روزے دار بنے، ہم جہاد کریں تو مجاہد بنے، ہم فکر کریں تو مفکر بنے، ہم تدبیر کریں تو مدبر بنے، ہم تحقیق کریں تو محقق بن جائیں، ہم جہاد کریں تو مجاہد بنے، ہم کعبے کو دیکھیں تو حاجی بنے، ہم نبی کے عاشقی میں آئیں تو عاشق بن جائیں، ہم تجارت کریں تو تاجر بنے۔ میں قربان ان صحابہ کے قدموں پر جو سجدوں میں جائیں تو اللہ کا قرآن بن جائے، جو رکوعوں میں جائے اللہ کا قرآن بن جائے، جو نماز پڑھے اللہ کا قرآن بنے، جو روزہ رکھے اللہ کا قرآن بنے، جو سجدوں میں ہو اللہ کا قرآن بنے، جو نبی کے قدموں میں ہو اللہ کا قرآن بنے، ان کے دلوں کی کیفیت کو جانا جائے اللہ کا قرآن بنے، وہ جہاد میں اترے اللہ کا قرآن بنے، وہ حج کرے تو قرآن بنے، وہ عمرہ کرے قرآن بنے، وہ نبی کے مشرق میں ہو تو قرآن بنے، وہ شمال میں ہو تو قرآن بنے، وہ جنوب میں ہو تو قرآن بنے، وہ مغرب میں ہو تو قرآن بنے، وہ نبی کے شانہ بشانہ ہو تو قرآن بنے، وہ جہاد میں ساتھ ہو تو قرآن بنے، وہ نماز میں ساتھ ہو تو قرآن بنے، وہ مساجد میں ساتھ ہو تو قرآن بنے، وہ مراکز میں ساتھ ہو تو قرآن بنے، وہ سفر میں ہو تو قرآن بنے، وہ حضر میں ہو تو قرآن بنے، ہم تجارت کریں تو تاجر بنے۔ میرے محمد کے صحابہ تجارت کریں، اللہ کا قرآن کہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وذروا البیع۔ میں نے کہ اللہ کے قرآن ذرا بتا تو صحیح تیرے فسانے کیا ہے، تیری داستانے کیا ہے، تیرے قصے کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہے جا بجا دیکھو گے تمہیں محمد بھی نظر آئیں گے، محمد کے یار صحابہ بھی نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے کہا حق نواز ایسے ہی قربان نہیں ہوا، عیسار القاسمی کو ایسے ہی کوئی دنیا کی لذت نہیں تھی کہ اپنی 3 مہینے کی نئی نویلی دلہن قربان کر دی ہو۔ ضیاء الرحمان فاروقی کو کوئی شوق نہیں تھا کہ اسے برٹش پاسپورٹ ملنے والا تھا، اس نے اسے اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ اعظم طارق نے ایسے ہی اپنے سینے پر 52 گولیاں نہیں کھائیں۔ علامہ علی شیر حیدری نے اپنا ایسے خوبصورت مکھڑا قربان ایسے ہی نہیں کر دیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اور وجہ ابو بکر کی صداقت ہے، عمر کا عدل ہے، عثمان کی حیا ہے، علی کی جرت ہے، طلحہ اور زبیر کی عقیدت ہے، حسین کی محبت ہے، اور معاویہ کی سیاست ہے یا نہیں ہے؟ علامہ حق نواز جھنگوی کو الٹا لٹکایا، میاں والی کی جیل ہے۔ آج ہم باڈی بلڈنگ کرنے والے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہماری پریکٹس کا حصہ ہے کہ ہم اپنے سر کو نیچے کریں، ٹانگوں کو اوپر کریں 10 سے 15 منٹ، ہماری ورزش کا، ہماری پریکٹس کا، ہماری ایکسرسائز کا حصہ ہے، پارٹ ہے۔ میں نے کہا حق نواز جھنگوی کو 48 گھنٹے لٹکایا، 48 گھنٹے۔ اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے، پریکٹس کرنے والا 10 منٹ سے زیادہ الٹا نہ لٹک سکے۔ 48 گھنٹے کے بعد جب اتارا جانے لگا، میاں والی کی جیل ہے، تو جیلر کہنے لگا جدو مولوی نو لاؤ نہ تے مینوں سد لینا۔ کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے، رو رہا ہے یا توبہ کر رہا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد حق نواز کو اتارا گیا، رب کعبہ کی قسم وہ مسکرا رہا تھا۔ جیلر کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی، وہ کہنے لگا مولوی کیڑی مٹی دا بنیا ہے۔ حق نواز نے مسکرا کے کہا یہ تیرے 48 گھنٹے 96 بھی ہو جاتے، حق نواز کا کچھ بگاڑ نہ سکتے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ حق نواز نے مسکرا کے کہا میرا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے دل میں صحابہ زندہ ہیں۔ عیسار القاسمی کی شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں کہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لعیقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ امہ عائشہ الصدیقہ بلند آواز سے رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ مجاہد اپنی پیاری محبت بری زندگی کو، خوشحال زندگی کو اماں عائشہ کے نام کر گیا۔ ضیاء الرحمان فاروقی جس کے پاسپورٹ پر 45 ممالک کے ویزے لگے ہیں، آج کسی نے برطانیہ میں جانا ہو تو مولوی صاحب نمازیں پڑھانے چھوڑ دیں، دیوبندیوں کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں، شدت پسندی کی باتیں چھوڑ دیں، سخت تعلیمات اسلام سے
کنارہ کشی کر لیں کہ میرے پاسپورٹ پر ایک مرتبہ لندن کا ویزا لگ جائے، پھر مزے کی بات ہے۔ میں نے کہا ضیاء الرحمان فاروقی کے پاسپورٹ پر 32 مرتبہ مہر لگی انگلینڈ کے ویزے کی، اور انگلینڈ کے اندر جو پوری دنیا کا امن کے لحاظ سے پہلے نمبروں پہ آتا ہے، لندن شہر میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ 14 دن بے ہوش رہے۔ 14 دن کے بعد جب ہوش آنے لگا، ان کے ایک دوست ہیں ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کی حیاتی فرمائے، وہ کان میں کہنے لگے فاروقی صاحب ایک مرتبہ اٹھ جائیے، آپ کو دوبارہ پاکستان نہیں میں جانے دیتا، کہ اگر لندن میں آپ پر حملہ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں آپ کی جان کو کتنا خطرہ ہوگا، ہم اپنے بچوں کو بھی لے آئیں گے، ہم آپ کا ساری زندگی کا خرچ اٹھائیں گے۔ میرے والد کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا، وہ دوست کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، عبد الرشید صاحب ان کا نام ہے، گڑی افغانہ پنڈی کے رہنے والے ہیں، آج بھی انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے والد کے کان میں کہا تھا کہ جب بات ختم ہوئی آپ کے والد کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگے بھائی رشید آپ کی صرف یہ ایک بات میرے دل میں رہی، باقی مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی اب تو یہیں رہو گے نا، اب تو نہیں جاؤ گے نا؟ تو میرے والد نے مسکرا کے کہا میرے بھائی مجھے نہ روکو، اگر پہلے کہتے تو رک جاتا، اب تو میرا ٹانکا صحابہ سے جڑ چکا ہے، اب میری نسبت تو حق نواز سے بن چکی ہے، اب جان آئے گی تو حق نواز کے قدموں میں آئے گی، اب جوانی لٹائی جائے گی حق نواز کے مشن پر لٹائی جائے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا، میں نے اپنے والد کو آپ کے اسی لاہور شہر کے سینے میں اپنے والد کو خون کی ندیوں میں بہاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے آپ کے اسی لاہور شہر میں عدالت کے کٹہرے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ علامہ اعظم تارک آئے، ان کے جسم پر 52 گولیوں کا ہار پہنایا گیا۔ جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے والا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرتے ہوئے بندے کے دل میں کیسا خوف تھا، کیسا ڈر تھا، کیسی بربریت تھی، کیسا دہک تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے، ہم نے اعظم تارک جیسا کبھی ایسا جرری انسان نہیں دیکھا کہ جسم پر 52 گولیاں لگی ہیں لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی موت کا خوف نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں جو اللہ کے نام پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو محمد کے نام پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت کے نام پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کو خوف نہیں رہتا، وہ رنج میں نہیں رہتے۔ آخری میرا شہزادہ علامہ علی شیر حیدری سب کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا عظیم انسان کہ چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے سامنے اپنے مشن اور موقف کو 16 گھنٹے تک پیش کرتا رہا۔ جب اس جج صاحب سے پوچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے حضرت حق نواز جھنگوی کے اس روحانی بیٹے علی شیر حیدری کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہا اے علامہ صاحب شاید میں آپ کے حق میں لکھ نہ سکوں، آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، آپ کے مشن کو سمجھ چکا ہوں، آپ کے موقف کو سمجھ چکا ہوں، لیکن میں شاید فیصلہ نہ کر سکوں۔ آج کے اس 16 گھنٹے کی بات سے ایک بات تو ہو گئی کہ آج آپ نے سید سجاد علی شاہ کو صحابہ کا غلام بنا کے سچا مسلمان بنا چھوڑا ہے۔ وہی علی شیر حیدری، ایک نوجوان ان کے پاس آیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک نوجوان آیا آ کر کہنے لگا علامہ صاحب کل جنت کا منظر ہوگا، مولانا حق نواز جھنگوی اوپر والے پورشن میں ہوں گے، قاسمی صاحب بھی اوپر ہوں گے، فاروقی صاحب بھی اوپر، اعظم صاحب بھی اوپر، شعیب ندیم بھی اوپر، آپ تھوڑے نیچے والے پورشن پہ ہوں گے۔ اب اللہ کا ولی ہے، بات دل پہ لے گیا۔ ایک عام کارکن کہہ رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی میرا درجہ کیوں گھٹ ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس کارکن نے کہا کہ جو اوپر والے پورشن میں ہیں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، قرآن کی برکت سے ان کا درجہ بڑھ جائے گا، آپ کا درجہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کا ولی بات دل پہ لے گیا۔ آپ کے اسی ہمسائے گجرانوالہ میں 60 دن کے لیے انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ جب وہ 60 دن کے بعد جیل سے نکلے کہنے لگے اس نوجوان کو لے آؤ۔ جب اس نوجوان کو لایا گیا وہ کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، میں 60 دن میں اللہ کے قرآن کا حافظ بن چکا۔